مقتدر علماء اہل سنت، جامع معقولات و منقولات، شمس العلماء حضرت علامہ مولانا شمس احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، برادر اکبر، عالم نبیل، فاضل جلیل، ماہر درسیات، استاذ گرامی ذی وقار حضرت علامہ عطاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ازلی حفظہ اللہ و رعاہ، ماہر علم و فن حضرت علامہ عرفان احمد صاحب قبلہ مصباحی، استاذ القراء وغائب از مجلس ہذا حضرت حافظ و قاری محبوب عالم صاحب، شاعر اہل سنت مولانا سہیل رضا جوہن پوری، سامعین بزم، طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ماشاءاللہ ابتدائی شب سے آپ حضرات اپنے اساتذہ اکرام، اپنے دوست و احباب کی بڑی اچھی نعتیں اور تقاریر سماعت کر رہے ہیں۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ شمس العلماء حضرت علامہ شمس احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا ایک نفیس و نایاب و لاجواب خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، اور حضرت سے قبل انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عرفان صاحب قبلہ کا بھی ہمیں خطاب سماعت کرنا ہے۔ میں کچھ دیر آپ کی خدمت میں حاضر آیا، اور یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ حضرات نے اور آپ سے پہلے والے تمام طالبان علوم نبویہ نے یہ جشن غوث الورا کی مجلس جو ہر سال ہوتی تھی اسی روایت کو باقی رکھتے ہوئے آج حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اس مجلس مبارک کو منسوب کیا۔ اللہ پاک ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں چاہوں گا وہ منقبت، چونکہ منقبتیں تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت سی لکھی گئی، تو انہی میں سے ہم وہ منقبت اختیار کرتے ہیں جسے کسی اور نے نہیں بلکہ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ والا تیرا، واہ کیا مرتبہ خاص ہے والا تیرا، کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا،
سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا خاص ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا خاص ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ہمارا اور آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جس چیز کو تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں باز رکھے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھو. یہاں اللہ رب العزت نے ماں کے ذریعے اپنے کلام کو ارشاد فرمایا. ماں کے اندر عموم کتنا ہے؟ اس ماں کے اندر تمام چیزوں کو اللہ پاک نے شامل فرما دیا اور ارشاد فرمایا جو میرا رسول دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول باز رکھے اس سے رک جاؤ. اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول دیتے کیا کیا ہے. تو پیارے مصطفیٰ جو ہمیں عطا فرماتے ہیں، اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، احادیث مقدسہ کو غور سے پڑھا جائے، تو کوئی کائنات میں ایسی شے ہے ہی نہیں جو دنیا میں دی گئی ہو اور دست مصطفیٰ سے تقسیم نہ کی گئی. ساری کائنات میں ہر شے، ہر نعمت مصطفیٰ کے دست مصطفیٰ سے عطا کی گئی. سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم. اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے اور میں کائنات میں اس کو تقسیم کرنے والا. ہمارے اساتذہ اکرام سن رہے ہیں ماشاءاللہ. میں ان کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہوا، قدم بوسی کرتا ہوا کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تمام علماء اکرام، اساتذہ اکرام کی دعاؤں کو لیتا ہوا میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضرات، تو مصطفیٰ ہر شے تقسیم کرتے ہیں. ان میں اگر آپ دیکھیں تو مصطفیٰ جنت بھی تقسیم فرماتے ہیں، مصطفیٰ دوزخ بھی تقسیم فرماتے ہیں، مصطفیٰ مال و دولت بھی عطا کرتے ہیں، مصطفیٰ ہر چیز عطا کرتے ہیں. ارے ابو بکر کو جب مصطفیٰ نے عطا کیا تو صدیق اکبر بنا دیا. مصطفیٰ نے جب عمر کو عدل عطا کیا تو انہیں فاروق اعظم بنا دیا. مصطفیٰ نے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا. مصطفیٰ نے مولا علی کو مشکل کشا بنا دیا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے جیسے مصطفیٰ جنت عطا فرماتے ہیں، جیسے مصطفیٰ مال و دولت عطا فرماتے ہیں، ویسے ہی مصطفیٰ علم بھی عطا فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
خطیب ہندوستان مفتی کمال مصطفیٰ صاحب قبلہ نعرہ حیدری سبحان اللہ بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ. مصطفیٰ علم بھی عطا فرماتے ہیں اور مصطفیٰ کو اللہ پاک نے ایسا نبی اور مالک و مختار بنا کر کے بھیجا کہ مصطفیٰ کائنات میں اللہ کے مقرب بندوں کو اللہ کا ولی بھی بناتے ہیں، اللہ کا ولی بھی بناتے ہیں. علم کی تقسیم فرمائی مصطفیٰ نے. کیسے علم کی تقسیم فرمائی؟ پیارے مصطفیٰ جو علم کا شہر ہے، مصطفیٰ نے جب علم کو بانٹنا شروع کیا تو مصطفیٰ نے سب سے پہلے علم کی تقسیم کیسے فرمائی؟ اپنے جانثار، اپنے خلیفہ و جانشین حضرت صدیق اکبر کو پیارے مصطفیٰ نے اتنا علم عطا فرما دیا، اتنا علم عطا فرما دیا. صحابہ اکرام کہتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا، اور ابو بکر ہمارے درمیان سب سے زیادہ علم والے تھے. سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھنا. آج کچھ لوگ یہ پہچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، حضور کے جانشین ہیں. سنی ہونے والے کچھ لوگ، کچھ علماء میں نے سوشل میڈیا پر سنا، وہ کہتے ہیں خلافت میں پہلا رتبہ اور پہلا مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا، لیکن علم میں حضرت مولا علی ان سے زیادہ ہے. ہرگز ایسا مت سمجھنا، ایسا مت سوچنا. یہ بولی آج کے کسی مولوی کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو وہی کہیں گے جو اس وقت میں صحابہ اکرام کہا کرتے تھے. صحابہ اکرام کہتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا، ہمارے درمیان سب سے زیادہ علم والے اگر کوئی تھے تو وہ حضرت صدیق اکبر تھے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے یہ علم کی جب تقسیم فرمائی، علم بانٹنا شروع کیا تو حضرت ابو بکر کو علم کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد میں یہ علمی وراثت حضرت فاروق اعظم کے پاس منتقل ہو گئی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو عطا کر دی گئی، اور اس کے بعد پیارے مصطفیٰ کا وہ علم کسی اور کو نہ پہنچا، بلکہ ساری کائنات میں مشکل کشائی کرنے والے حضرت مولا علی کو اللہ کے حبیب نے وہ علم عطا فرما دیا. پیارے مصطفیٰ نعرہ رسالت خطیب ہندوستان نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر خطیب اہل سنت مفتی کمال مصطفیٰ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. یہ مصطفیٰ نے علم جب عطا فرمایا اور اپنی حیات ہی میں یہ کیسا علم عطا فرمایا. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب یہ علم جو آگے امت میں پہنچنے والا ہے وہ حضرت علی کے ذریعے منتقل ہوتا گیا. ولایت حضرت علی کے دربار سے آگے بڑھ رہی ہے. حضرات محترم وہ زمانہ آیا، حضرت مولا علی دنیا سے تشریف لے گئے. اب حضرت حسن مجتبیٰ ان کے گدی نشین ہو گئے. ان کے وراثت میں اور ان کی جانشینی حضرت حسن مجتبیٰ کو عطا کر دی گئی. آپ اس علم کے جانشین ہو گئے، اس علم کے وارث ہو گئے. سبحان اللہ. وہی حضرت امام حسین وارث ہوئے، حضرت امام زین العابدین وارث ہوئے، اور یہ سب اماموں میں منتقل ہوتا چلا گیا. اور پیارے مصطفیٰ نے یہ علم کی پیاری تقسیم عطا فرمائی کہ وہ زمانہ آیا کہ صحابہ اکرام سے یہ علم آگے بڑھتا چلا گیا. پھر 70 صدی آئی، 70 ہجری آئی، اور اس ہجری کے اندر ایک ایسا امام پیدا ہوا جسے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کیا گیا. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اگر علم سریا چوٹی پر بھی ہو تو فارس کا ایک شخص ایسا آئے گا کہ وہ سریا کی چوٹی سے بھی علم کو لے آئے گا. سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے تجدید نو فرمائی تمام مسائل شریعت میں. سبحان اللہ. اور ایک مستند مجموعہ ہمیں عطا کیا جس کی روشنی میں آج اکثر اہل سنت یعنی احناف اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام شافعی تشریف لے کر کے آئے، حضرت امام مالک تشریف لے کر کے آئے، حضرت امام احمد ابن حنبل اس دنیا میں تشریف لے آئے. اور یہ تقسیم جو مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں، علم یہ مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں. کیسا بانٹا ہے علم مصطفیٰ نے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100
अहसना मन युजद्दिदु लहा अम्रा दीनिहा। प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक हर सदी के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। असातिज़ा इकराम की दुआएं मिल रही हैं, आप हजरात की अच्छी समातें मिल रही हैं। बुलंद आवाज़ से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। तवज्जो कीजिए आप। प्यारे मुस्तफा ने इल्म की जो तक़सीम फरमाई, इरशाद फरमाते हैं मुस्तफ़ा कि अल्लाह पाक हर सदी के आखिर में एक ऐसे मुजद्दिद को पैदा फरमाएगा, हर सदी के आखिर में एक ऐसे मुजद्दिद को भेजेगा जो उस सदी में जितने भी बिदआत व मुनकरात हो चुके, जितनी भी खुराफात हो चुकी, उन सबको दूर करके वो सारे उम्मतियों को अल्लाह के हबीब के इश्क से दिलों को रोशन फरमा देगा। यानी सारी जो मसाइल में खराबी आ चुकी, जो भी कौम के अंदर खराबी आ चुकी, तजदीद नौ फरमा कर वो मुजद्दिद फिर से उस दीन की तजदीद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अब आप देखें जो मुजद्दिदीन की फहरिस्त है तो कहीं हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती नजर आ रहे हैं, कहीं पहले से लीजिए तो अब आप देखिए सबसे पहला जो ज़माना गुजरा, आका ने इरशाद फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा लदीना यलूनहुम सुम्मा लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर उससे बाद वाला बेहतर ज़माना है, फिर उससे बाद वाला बेहतर ज़माना है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर हज़रत इमाम आज़म दुनिया में तशरीफ़ ले आए और वो उन्होंने तजदीदी कारनामे किए, फिर हज़रत इमाम शाफ़िई पैदा हो गए। सुभान अल्लाह। और कब पैदा हुए ये भी याद रखिए, सन 70 हिजरी में हज़रत इमाम आज़म दुनिया में तशरीफ़ लाए और 150 हिजरी में दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो जिस साल इमाम आज़म दुनिया से तशरीफ़ ले गए उसी साल हज़रत इमाम शाफ़िई दुनिया में तशरीफ़ ले आए। उसी साल उलमा ने मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया वुलिदल इमाम व मातल इमाम, एक इमाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो दूसरे इमाम को अल्लाह ने मबूस फरमा दिया, वो आ गए। कहीं उन्हीं मुजद्दिदीन में कहीं हजरत इमाम शाफ़िई नजर आ रहे हैं, कहीं हजरत इमाम मदीनी नजर आ रहे हैं, कहीं हजरत अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी नजर आ रहे हैं, कहीं हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और जब 1000 सदी हो गई तो उसके अंदर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे मुजद्दिद हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी को दुनिया में मबूस फरमाया और ज़माना आगे गुजर गया। हे लोगों, लेकिन याद रखिए ये जो तरतीब हो रही है, आप अगर पीछे के ज़माने में पहुँचिए, जब इमाम शाफ़िई आए दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हजरत इमाम मालिक आए दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हजरत अहमद इब्न हम्बल आए दुनिया से तशरीफ़ ले गए। फिर जब चौथी और 5वीं सदी आई तो 470 हिजरी के अंदर बगदाद की सरजमीन पर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे वली को, अपने प्यारे और बरगुज़ीदा बंदे हजरत शेख अब्दुल कादिर को बगदाद में पैदा करवा दिया। 470 हिजरी में हजरत गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ़ ले आए। सुभान अल्लाह। और ये ज़माना जब बढ़ता गया, मुजद्दिद अल-फ़सानी आए, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आए, और जब 14वीं सदी आई तो इस कायनात में, इस दुनिया में जबकि बिदआत व मुनकरात छा चुके थे और हर तरफ कुफ्र और शिर्क के बादल मंडरा रहे थे, तो अल्लाह पाक ने उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए अपने प्यारे हबीब की नामूस की हिफाजत के लिए बरेली की सरजमीन पर मुजद्दिद अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा को पैदा कर दिया। अब यहाँ तफसील में नहीं जाना है, फिर आइए पहले के ज़माने में हज़रत इमाम गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ़ ले आए और आने की वो करामतें जो बहुत सारी हैं, मैं सबको छोड़ रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए आपकी वालिदा माजिदा बयान फरमाती है कि जब मेरा लख्त जिगर मेरे शिकम में था, सुभान अल्लाह, कहती है कि मुझे किसी तरीके की कोई तकलीफ शिकम में था तो महसूस नहीं होती थी। सुभान अल्लाह। और आप देखिए आप दुनिया में तशरीफ लाए, वली हैं मादरजात वली, सुभान अल्लाह, वली हैं, दुनिया में तशरीफ लाए हैं कि इब्तिदाई ज़माने ही से आपसे करामतों का सुदूर होने लगा, करामतें ज़ुहूर पज़ीर होने लगी। सुभान अल्लाह। और उलमा ने एक मरतबा
لوگوں نے آپ سے مجلس میں پوچھا اے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ میں جب 10 سال کا تھا اور مکتب کے لیے جا رہا تھا تو اس وقت میں مجھے غیبی آوازیں آتی تھیں، آواز یہ آتی تھی کہ جس کو میں ہی نہیں سنتا بلکہ حاضرین مجلس بھی سنا کرتے تھے، اور جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے راستے کو کشادہ کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کہتے ہیں کہ جب تب سے مجھے یہ علم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت حماد بن مسلم کے پاس میں اپنا حفظ مکمل کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا حفظ کیا، اس کے بعد میں دیگر علوم آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے حاصل کیے۔ آپ نے علم فقہ حضرت ابو علی مرخلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حاصل کیا، علم حدیث حضرت ابو بکر بن مظفر کے پاس میں حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ جب علم کی یہ منزلیں طے کرتے رہے، پھر اللہ پاک نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ جو بنا رکھا تھا، اور ارشاد فرمایا گیا اے عبد القادر اب عبادت و ریاضت میں بھی مصروف رہو۔ سبحان اللہ۔ پہلے بھی عبادتیں کرتے رہے لیکن بعد میں آپ نے اتنی عبادت و ریاضت کی، سبحان اللہ، اور اب عبادت و ریاضت جب کی تو ایسے مقام پر فائز ہو گئے، ایسے مقام پر فائز ہو گئے جو کہ آپ نے ابھی اپنے استاد ذیل بقار سے حدیث پاک سنی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کسی میرے ولی سے عداوت رکھے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اسی حدیث میں آگے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ وہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یہاں تک کہ میں اس کو اتنا محبوب کر لیتا ہوں کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اللہ پاک نے اپنے ہر مقرب بندے کے لیے فرمایا۔ اس آیت، اس حدیث مبارک اور حدیث قدسی کی روشنی میں ہمیں حضرت غوث اعظم کی سیرت کو ملاحظہ کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں ایک ولی کے اندر کہ اللہ پاک ان کو اتنا قریب کر لیتا ہے؟ آپ غور کیجئے، اللہ پاک نے اپنی صفات کا مظہر ضرور کسی نہ کسی نبی کو بنایا، ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ پاک نے اپنی صفتوں میں سے کسی ایک صفت کا مظہر ضرور بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے جمال کا مظہر بنایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے جلال کا مظہر بنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے صبر کا مظہر بنایا۔ سبحان اللہ۔ سارے خوبیاں ایک ایک کر کے ہر نبی کو عطا کی گئی۔ یہ صفت جو صفت ہے ہر نبی کے اندر پائی جائے گی، لیکن وہ ذات جو کہ اولو العزم پیغمبروں میں بھی سب سے بلند و بالا مرتبے پر پائز ہے، یعنی ہمارے مصطفیٰ کو اللہ پاک نے صرف اپنی صفات ہی کا مظہر نہیں بنایا بلکہ اپنی ذات کا بھی مظہر بنا کر کے بھیجا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اب جب پیارے مصطفیٰ تشریف لے آئے تو جتنے بھی ولی آئیں گے وہ ضرور حضرت پیارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کے مظہر بنیں گے۔ کسی کے اندر حضور کے حسن کی جھلکیاں نظر آئیں گی، کسی کے اندر حضور کے علم کے چھینکے جوش ماریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس طریقے سے مظہر بنا دیے گئے اور ولیوں کو
کو تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی صفات کا مظہر بنایا، لیکن غوث اعظم کو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی ذات کا مظہر بنا کر کے بھیجا۔ لیکن یہ اعتراض نہ ہو کہ حضور غوث اعظم سے تو پہلے صحابہ اکرام تھے، تو کیا ان پر حضور غوث اعظم کی فضیلت ہو گئی؟ نہیں، بلکہ حضور غوث اعظم کے زمانے میں اور آپ کے بعد قیامت تک جتنے اولیاء اللہ پیدا ہوں گے ان سب اولیاء اللہ کا سردار حضور غوث اعظم کو بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں، اب چار جو چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز کو دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کی سماعت، اللہ اللہ کتنی بلند و بالا سماعت ہے آپ کی۔ ایک مرتبہ ایک جنگل کے اندر آپ کے چاہنے والے سفر کر رہے کہ ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا، اور ڈاکو چاروں طرف سے وہاں پر کھڑے ہو گئے، ان کو لوٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ ان میں حضور غوث اعظم کا ایک مرید بھی تھا، وہیں سے اس نے پکار لگائی، اپنے پیر کی جانب تصور شیخ میں مصروف ہو گیا اور وہیں سے آواز لگائی یا شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ۔ وہاں سے اس نے پکارا تو غوث اعظم جیلان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنی جوتی کو حکم دیا، جوتی اڑ کر کے وہاں سے گئی اور ڈاکوؤں کے سر پر ٹپ ٹپ جا کر کے لگی۔ وہ ڈاکو وہاں سے فوراً بھاگ گئے اور وہ سارے لوگ حضور غوث اعظم کی اس کرامت سے ان ڈاکوؤں سے محفوظ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم بغداد میں، لیکن وہ جنگل کے اندر وہاں سے پکار رہے ہیں تو غوث اعظم اتنے دور سے اپنے مرید کی آواز کو سن رہے ہیں۔ یہ اللہ نے جو فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور دیکھیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو 18 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ۔ 18 پاروں کے حافظ۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ 18 پاروں کے حافظ کیسے ہیں، یعنی جب آپ کے والد ماجد آپ کو مکتب میں لے کر کے گئے، 4 سال کی عمر میں آپ کی بسم اللہ خوانی کے لیے جب استاذ کے پاس میں بٹھایا گیا، جان ہوئے ادب طے کر رہے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم، آپ نے بسم اللہ شریف کو پڑھا، آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کو پڑھنے کے بعد میں ایک پارہ پڑھ دیا، دوسرا پارہ مکمل کر دیا، تیسرا پارہ پڑھتے گئے، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ 18 پارے ایک ہی نشست میں حضور غوث اعظم نے سنائے۔ جب آپ سے استاذ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے آپ کے والد ماجد سے، اور حضور غوث اعظم بھی بیان کرنے لگے کہ میں 18 پاروں کا حافظ اس لیے ہوں کہ میری والدہ ماجدہ بھی 18 پاروں کی حافظہ ہیں۔ یہ جب تلاوت کرتی ہیں اپنے اوراد میں، وظائف میں انہوں نے 18 پاروں کو شامل کر لیا ہے۔ جب یہ 18 پارے پڑھتی تھی تو میں اپنی شکم مادر کے اندر اس تلاوت قرآن کو سنتا تھا اور وہیں میں ان کو حفظ کر لیتا تھا۔ یہ سماعت کا عالم جو اللہ نے فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور غوث اعظم کی سماعت۔ دوسری جو اللہ پاک نے خوبی بیان فرمائی کہ بندہ جب مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور غوث اعظم اللہ رب العزت کے کیسے مقرب بندے ہیں کہ ان کے ہاتھ کو اللہ پاک گویا کہ اپنا ہاتھ قرار فرما رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنا دست قدرت، یعنی کہ وہ ہاتھ تو میرے مقرب بندے کا ہوتا ہے لیکن اس میں مدد اور استعانت جو ہوتی ہے وہ میری جانب سے ہوتی ہے، مدد میں فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ میں جب برکت دے دی گئی تو اتنی برکت مل گئی، ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، فرماتے ہیں غوث اعظم میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہے جیسا کہ آسمان زمین کو گھیرے ہوئے۔ یہ ہاتھ کے اندر اتنی برکت رکھ دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کا قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو اس کو دین کی راہ کے لیے جو قدم بڑھاتا ہے میں اس کا قدم ہو جاتا ہوں، یعنی اس قدم میں برکت میری جانب سے دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قدم میں برکت اتنی دی گئی، اتنی برکت دی گئی، اتنی برکت دی گئی، اولیاء کے سردار بنا دیے گئے، اور آپ نے خود فرما دیا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم
سبحان اللہ، یہ قدم شریف کے اندر برکت عطا کر دی گئی اور اللہ پاک نے فرمایا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی آنکھ کے اندر بصارت عطا کی گئی۔ ایک مرتبہ بچپن کا زمانہ ہے، آپ کے گھر کے پاس سے محلے سے حاجی لوگوں کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم چونکہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، بچپن ہی سے آپ میں یہ تمنا تھی کہ میں کون سی ایسی گھڑی آئے کہ میں پہنچ کر کے حضور کے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ تمنا دل میں امڑ رہی تھی۔ حاجیوں کے قافلے کے جانے کی خبر سنی، اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ امی جان، ہمارے یہاں سے حاجی لوگ قافلے میں جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اے امی جان اجازت عطا فرمائیے۔ حضرت غوث اعظم کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہیں، اے بیٹا ابھی رک جاؤ، ابھی یہ تمہارے طالب علمی کا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، ابھی علم سیکھو اور یاد رکھنا کہ رہی خانہ کعبہ کی زیارت کی بات تو خانہ کعبہ کی زیارت تو عطا ہو ہی جائے گی۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ کا دیدار تو ہو ہی جائے گا۔ والدہ ماجدہ چونکہ ولیہ تھی، زبان اقدس کا کھلنا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو وہیں گھر کی چھت سے کھڑے ہو کر کے حجابات ہٹا دیے اور غوث اعظم نے اپنے گھر کی چھت سے ہی خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ، جو اللہ پاک نے فرمایا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے حضور غوث اعظم صرف مکہ شریف کو نہیں دیکھ رہے ہیں، مدینہ شریف کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ حضور غوث اعظم کی نظر ساری کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سنیں جو آپ کو بتایا کہ ہر نبی کی صفات کا مظہر اولیاء اکرام ہوتے ہیں، تو یہ جو حضور کی معجزات ہیں ان معجزات کا پرتو حضور غوث اعظم کی کرامتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ دیکھیے پیارے مصطفیٰ کے جو مظہر ہیں تو حضور کے اندر دیکھنے کی صفت کیسی ہے، حضور کیسے کائنات کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ، ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والى ما هو فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی حاضر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے ساری کائنات کو میرے سامنے ایسا ظاہر فرما دیا، ایسا اٹھا کر کے رکھ دیا، میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ اپنی ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ جملہ دہرائیے، کیسے دیکھ رہا ہوں؟ جیسے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک نقطہ عجیبہ بیان کیا حضور مناظر اہل سنت والد بزرگوار نے جب یہ حدیث پڑھی تو ایک شاندار نقطے کی طرف اشارہ فرماتے چلے گئے اور آپ نے کہا دیکھو یہاں مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے دیکھ رہا ہوں ساری کائنات کو جیسے اپنی ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا جیسے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ نہیں فرمایا جیسے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں ویسے کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر مصطفیٰ یہ فرماتے کہ ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں تو ہاتھ کے اندر جیسے کف شامل ہے، جیسے ہتھیلی شامل ہے، ویسے ہی کونی بھی شامل ہے، ویسے ہی یہ مڈے کا بعض حصہ بھی شامل ہے۔ تو اگر مصطفیٰ یہ فرماتے جیسے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں تو بدعقیدہ یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ اگر مصطفیٰ ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر ہتھیلی دیکھیں گے تو کونی چھپ جائے گی، کونی دیکھیں گے تو مڈا چھپ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مصطفیٰ ہندوستان کو دیکھ رہے ہوں گے تو پاکستان نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، پاکستان کو دیکھ رہے ہیں تو افغانستان نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پیارے مصطفیٰ نے آنے والے بدعقیدوں کے منہ پر مہر سکوت لگا دی کہ میں ایسے نہیں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کی لکیر لکیر میری نگاہ کے سامنے ہے ویسے کائنات کا ذرہ ذرہ میری نگاہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری نگاہ کے سامنے۔ اب یہ صفت حضور غوث اعظم میں کیسی پائی گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا، اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ۔ فخردلۃ علی حکم اتصالی، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں
کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ لیا, میں نے اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ لیا جیسا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ نظر آتا ہے. اللہ کے شہروں کو میں نے ایسے دیکھ لیا. یہ نہیں فرمایا رأیت الی بلد اللہ کہ میں نے اللہ کے شہر کو دیکھ لیا, نہیں, رأیت الی بلاد اللہ جمعا, میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. اب اللہ کے شہر کیا ہیں, یا اللہ کے ملک کیا ہے, اللہ کی کائنات اور عالم کیا ہے. سائنٹیفک دور پر بھی یہ بات بتائی گئی کہ آج جو آپ دنیا میں رہتے ہیں اس کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں. آپ دوسرے ملک جانے پر بھی زندگی میں نہیں پہنچ پاتے, بعد مسافت کی وجہ سے. تو آپ سوچتے ہیں کہ شاید یہ دنیا بہت بڑی ہے. بے شک بڑی ہے, لیکن کائنات کے اندر یہ دنیا جہاں پائی جا رہی ہے اس کے اندر یہ ایک گیلیکسی کے اندر اس طریقے سے سینکڑوں کہکشائیں اور لاکھوں کہکشاؤں کے اندر اس طریقے میں دنیا ایسی ہے جیسا کہ ایک رائی کا دانہ نظر آتا ہے, ایسے عالموں کے اندر ایک دنیا ہے. اب حضور غوث اعظم یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے اس دنیا کو ایسے دیکھ لیا جیسے رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں, بلکہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا. کیا مطلب کہ میں نے چاند کو بھی دیکھ لیا ہے, میں نے سورج کو بھی دیکھ لیا, میں نے کہکشاؤں کو بھی دیکھ لیا, اور ایسے دیکھ لیا جیسے رائی کے دانے کو ہاتھ پر ملاحظہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ حضور غوث اعظم کیسے مظہر ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. آپ نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی, آپ نے جو تالیفات اپنی لکھی ہیں, جیسے الفتوح الربانیہ آپ نے لکھی ہے, آپ نے بنیت الطالبین لکھی ہے, اور آپ نے دوسری اپنی جو کتابیں لکھی ہیں ان کا آپ مطالعہ کیجئے. اور حضور غوث اعظم نے اپنے زمانے کے اندر ایک عقیدے کی جانب اشارہ فرمایا ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ لوگوں کی. سوشل میڈیا کا دور ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں بہکانے کی کوشش کی جاتی ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مانتے ہیں. بعض دیوبندی حضرات بھی کچھ دنوں بعد یہ کہنے لگیں گے ہم حضور غوث اعظم کو مانتے ہیں, یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں کہا گیا کہ ہم تو حضور خواجہ غریب نواز کو اللہ کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں. حضور خواجہ غریب نواز ہمارے ولی ہیں. کون کہتا ہے کہ دیوبندیوں کے نہیں ہیں خواجہ غریب نواز؟ یہ ویڈیو میں وہ مولوی صراحتاً حضرت اس کو بیان کر رہا تھا. یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے عوام اہل سنت کو, کیونکہ ابھی تک ہم اپنے اسلاف کی نشاندہی کرنے کے بعد اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ یہ لوگ ان مزارات کو شرک کا اڈا کہتے ہیں, لیکن ہم انہیں گلے سے لگاتے ہیں, ہم سینے سے لگاتے ہیں. ہم ان کے مزار پر پہنچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. تو ہماری قوم ان دیوبندیوں میں فرق سمجھتی تھی, لیکن آج وہ اس فرق کو دور کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز بھی ہمارے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اخبار کے اندر بھی یہ کٹنگ تھی کہ مدنی جو دیوبند کا ہے وہ آیا اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس نے چادر بھی چڑھائی. اب آپ بتائیے بولا بالا سنی کیسے سمجھ سکتا ہے یہ بات؟ اے لوگوں, اگر آپ کو اپنے اسلاف کا عقیدہ بیان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے تو ان کے لٹریچر کو پڑھنا ہوگا, ان کے مواد کو پڑھنا ہوگا, ان کی تصنیفات کو پڑھنا ہوگا. حضور غوث اعظم نے اپنی تصنیفات کے اندر اپنے عقیدوں کو بیان کیا. توحید کے مسئلے کی وضاحت غوث اعظم نے کر رکھی ہے, شفاعت کے مسئلے کی وضاحت اپنی کتابوں میں کر رکھی ہے. ساری چیزیں حضور غوث اعظم نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے. حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیر و اعلام النبلاء میں حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک باب باندھا اور اس میں حضور غوث اعظم کی صفات کو بیان کیا. تو حضور غوث اعظم کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اعتقادنا اعتقاد اہل السلف والخلف و اعتقاد الصحابہ. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم نے صراحت کی ہے ہمارا وہ عقیدہ ہے جو ہمارے اسلاف کا تھا, صحابہ اکرام کا تھا. اس لیے اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے, خواجہ غریب نواز کو اپنا بنا کر کے آپ میں گھسنے کی کوشش کرے, تو اس سے کہنا کہ بعد میں ان کو اپنا کہنا, پہلے جو ان کا عقیدہ ہے اس عقیدے سے اپنا سلسلہ پہلے جوڑو. اس لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. بہت زیادہ حضور غوث اعظم کی سیرت پر
کئی گھنٹے آپ بولتے رہیں ان کے ختم نہیں ہو سکتا ان کا بیان. اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جامعۃ القادریہ جو خود آپ کا گھر ہے, آپ کے نام سے منسوب ہے, اللہ پاک اس گھر کے اندر یہ حضور غوث اعظم کا مدرسہ ہے, ان کی نام کی جانب منسوب ہے. اس میں پڑھنے والے طالبان علوم نبویہ کو اللہ پاک علم و دولت سے سرفراز فرمائے اور سب کے سینوں میں علم و نور کی بارش فرمائے. علم و نور کے گہوارے اللہ پاک ان کے سینوں میں عطا فرمائے. اساتذہ اکرام کو اللہ پاک